علی وزیر 2 سال سے زیادہ ان کے جیل میں ہو گئے. اس طرح وہ لوگ یہاں تک پہنچ سکے اور پھر اتنے سیکیور ایریا میں ان کی انٹری، وہ ظاہر بات ہے ہمارے اداروں کے کردار پہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، اور ہم ابھی تک اپنے لاشوں کو ہی اٹھا رہے ہیں. اور بیرسٹر سیف نے اس کے حوالے سے جو ایک بیان ریکارڈ کرایا تھا، میں ہوگا کہ بس انف از انف، اس کے بعد ہم کوئی اور چیز برداشت نہیں کر سکتے، بس اپنی لاشیں نہیں اٹھا سکتے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے طالبان آئے، انہوں نے یہاں پر دہشت گردی پلائی، یہ بات کی جاتی ہے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے کہ کیا افغانستان سے طالبان آتے ہیں یہاں پر پھر دہشت گردی پلاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ظاہر بات ہے کہ جس نے بھی کیا، جہاں سے وہ لوگ آ گئے، ایک تو سوالیہ نشان ہے ہمارے جو پچھلے جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں، اور پھر بارڈر پہ باڑ بھی لگایا گیا ہے، سیکیورٹی بھی وہاں پر بہت زیادہ سخت ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کس طرح وہ لوگ یہاں تک پہنچ سکے اور پھر اتنے سیکیور ایریا میں ان کی انٹری، وہ ظاہر بات ہے ہمارے اداروں کے کردار پہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، جو ہر پاکستانی اور ہر شہری اس کے ذہن میں موجود ہے. لیکن بہت افسوس کا مقام ہے، افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اور ہم ابھی تک اپنے لاشوں کو ہی اٹھا رہے ہیں. اور اس کے لیے صرف ہمارے بیلٹ کا انتخاب کیا جا رہا ہے. تو لوگ افغانستان سے آ گئے، اوپر سے آسمان سے اترے، نیچے زمین سے نکل گئے، جہاں سے بھی آ گئے. ظلم ہے مسجد میں دھماکہ کرنا اور پھر انسانیت کا قتل عام کرنا. اسی طریقے سے میرے خیال میں یہ تو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج سے تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے یہاں پر سوات میں جو حالات ہوئے تھے، اور پھر بیرسٹر سیف نے اس کے حوالے سے جو ایک بیان ریکارڈ کرایا تھا، تو ان سب چیزوں میں اس جیسے چہروں کو بھی شامل تفتیش کرانا چاہیے، اور قوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون ہے وہ لوگ جو ہمارے ہاں اس طرح کے حالات بناتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے. دیکھیں پاکستان کو یہ ایک ایٹمی ملک ہے اور اسلامی دنیا میں الحمدللہ ایک نام رکھتا ہے. پہلے تو اس کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا، پھر اس کو سیاسی طور پر کمزور کیا گیا، اور آج وہ ایک خطرے کے مقام پہ وہ کھڑا ہے وہ ملک. تو اس کے بعد اس میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنا اور اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات پیدا کرنا، دشمنوں کی نظریں لگی ہوئی ہے پاکستان پہ. پاکستانیوں کو اب جاگنا ہوگا، پختون قوم کو اب جاگنا ہوگا، اپنی بات وہ اتفاق اور اتحاد سے ریاستی اداروں کے سامنے اور ملک کے مقتدر قوتوں کے سامنے وہ رکھنا ہوگا. پوری جرت کے ساتھ یہ بات رکھنا ہوگا کہ بس انف از انف، اس کے بعد ہم کوئی اور چیز برداشت نہیں کر سکتے. بس ہمارا برداشت جو ہے نا وہ جواب دے گیا، ہم مزید اپنی لاشیں نہیں اٹھا سکتے. یہ کیا بات ہے کہ اور جو جتنے بھی صوبے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ملک کے ہیں، وہاں امن و امان ہے، یہاں پر امن و امان نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر پاکستانی کا اور ہر پختون کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں جینے دو، امن سے جینے دو، اور بس ہمارا یہی ایک ہی مطالبہ ہے. آپ نے تفتیش کی بات کی، بیرسٹر سیف کی بات کی. کچھ نیشنلسٹ لوگ جو اب یہ بات کرے کہ 15 اگست کو وہاں پر ٹیک اوور ہوا، اور یہاں پر کچھ لوگ جو تھے وہ تالیاں بجا رہے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے وہاں پر طالبان کی گورنمنٹ پہ، اور وہ اس معاملے کی وجہ سے بھی طالبان کی وہاں پہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میرے خیال میں اس میں قوم کو تقسیم کرنا کہ وہاں پر اب جو آج کل کی جو حکومت ہے افغانستان میں، کون اس کے فیور میں ہے کون اس کے فیور میں نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. جب تک وہاں پر امریکہ کا راج تھا
تو وہ لوگ اس وقت تک تو خاموش تھے، اور جب افغانیوں کی اپنی حکومت آ گئی تو اس کو وہ برا مانتے ہیں۔ اس پر ہم اپنی قوم کو تقسیم کم از کم نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے بھی کل رات اس کو کرٹیسائز کیا ہے اور کنڈم کیا ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ ایک وحشیانہ فعل ہے۔ میرے خیال میں ان چیزوں سے قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ قوم کو اب متحد ہونے کا وقت ہے، سیاست سے بالا تر ہو کر، پارٹیوں سے بالا تر ہو کر، قیادت سے بالا تر ہو کر، سیکولر اور مذہبی سے بالا تر ہو کر اپنے جینے کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے فکر کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا اور اب اس چیز کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہے، بلکہ پی ڈی ایم کے ہی سربراہی آپ لوگ کر رہے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ علی وزیر 2 سال سے زیادہ ان کے جیل میں ہو گئے، پی ٹی آئی نے ان کو، پی ٹی آئی کے دور میں وہ جیل میں گئے تھے، اب تک پی ڈی ایم کا دور ہے، اب بھی وہ جیل میں ہے، آپ کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ یہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو رہا ان کے ساتھ کہ ممبر قومی اسمبلی ان کو جیل میں رکھا گیا ہے؟ میرے خیال میں ہماری جماعت کا بہت پہلے سے یہ موقف رہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو آزاد کرانا چاہیے، اب بھی ہمارا یہی موقف ہے، لیکن آپ تو خود دیکھتے بھی ہے، گو کہ پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا صاحب ہی کر رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ہماری تعداد کتنی ہے اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ پھر پالیسیوں پر ظاہر بات ہے جتنی ایک جماعت کی سیاسی ہجوم ہوتی ہے اس پر اتنا ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ تو پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ جو بھی سیاسی قیدی ہے ان کو رہائی دلوانی چاہیے۔ علی وزیر نے کون سی اگر بری بات کی ہے تو اس پر مقدمہ چلایا جائے، اس کو کٹہرے میں لائے جائے، اس طرح کے تو ہم بالکل قائل نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی پاکستان کے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی زبان یا کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے قیدی ہو تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ ان کو عوام کے سامنے لائے جائے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لائے جائے اور ان کی باتوں کو، ان کے کیسز کو پبلک میں لایا جائے۔ یہ جو جتنا بھی ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو نیشنلسٹ لوگ تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر محسن داور جو ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اب تو وہ حکومت کا بھی حصہ ہے، لیکن علی وزیر کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیے، اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے یا کون نہیں ہے۔ میں نے اپنی جماعت کی پالیسی آپ کو بتائی کہ ہم سیاسی طور پر انتقام کے اس طرح کے قائل نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو اگر پاکستان میں آج جو لوگ جن کو حکومت سے نکالا گیا، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امریکی رجیم چینج ہے اور انہوں نے سازش کی ہے، کوئی سازش وازش نہیں ہوئی، ہم نے تحریک عدم اعتماد لائی، ان کو حکومت سے گرائے۔ آپ دیکھتے نہیں وہ روز ہمارے اداروں کے خلاف کتنے باتیں کر رہے ہیں، تو پھر تو علی وزیر جیسا سلوک ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وہ کیوں باہر گھوم پھر رہے ہیں؟ تو کیا علی وزیر کا صرف یہی ایک گناہ ہے کہ وہ پختون ہے؟ تو پختون ہونا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پاکستان میں تو بہت ساری اقوام رہتی ہے، بہت سارے لوگ رہتے ہیں، یہ تو ایک فیڈریشن ہے، اور ہم اسی وجہ سے اس ریاست کے ساتھ ہم وابستہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا۔ ہمارے بیچ ایک آئین موجود ہے، اس آئین کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا سیاسی لیڈر وہ اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، وہ آزادی سے گھومے پھرے، اور کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو سال ہا سال قید میں رکھا جاتا ہے، میرے خیال میں کم از کم یہ تو ایک پاکستان نہیں، یہ تو 2 پاکستان ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو دہشت گردی کا سارا لہر ہے پختونخوا کے علاقوں میں اور باقی بھی بیشتر علاقوں میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس دہشت گردی سے اور اس لہر سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، سیاست کو بیچ سے نکال کر سر جوڑ کر اس مسئلے کے لیے انہوں نے متحد ہو کے بیٹھنا ہوگا کہ سب سے پہلے اس ملک میں ہم نے امن لانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے معاشی خوشحالی لانی ہے۔ اگر اس ملک میں امن ہوگا تو میں سیاست بھی کروں گا، الیکشن بھی لڑوں گا، اسمبلی بھی جاؤں گا، لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھاؤں گا۔ اگر یہاں پر امن نہیں ہے تو نہ تو میں سیاست کر سکتا ہوں، نہ میں جلسہ کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور اس میں کاروبار کر سکتا ہے۔ ہر بندے کا جو ہے نا اس کے ساتھ یہ امن کے ساتھ وابستہ ہے۔
تو میرے خیال میں ساری پارٹیوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو، بالخصوص جو پختون لیڈرشپ ہے، ماشاءاللہ پاکستان کی اکثر و بیشتر پارٹیوں کی قیادت وہ پختونوں کی ہے، ان سب کو متفق ہو کر، متحد ہو کر اس چیز پہ، ایک بات پہ انہوں نے یہ اتفاق کرنا ہوگا کہ بس ہم نے اب اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ مفتی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، مہربانی جی، شکریہ۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔